ازمیر ٹاؤن میں گھر کی چھت گرنے کا معاملہ 12 گھنٹے گزر گئے، تاحال ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 34 سالہ محمد اسلم کو زخمی حالت میں ملبے سے نکال دیا گیا، جبکہ 3 افراد تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ 78 سالہ عارف، 14 سالہ آمنہ اور 10 سالہ رانی تاحال ملبے تلے دبے ہیں، جبکہ 50 سالہ طیب عارف ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ازمیر ٹاؤن میں گھر کی چھت گرنے کا معاملہ ہے۔ 12 گھنٹے گزر گئے، تاحال ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 34 سالہ محمد اسلم کو زخمی حالت میں ملبے سے نکال لیا گیا ہے، جبکہ 50 سالہ طیب عارف ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے، شاہزیب شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہزیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ازمیر ٹاؤن میں۔ آج صبح یہاں پہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا کہ گھر کی چھت گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہوا، جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ریسکیو آپریشن کو 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپریشن مکمل نہیں ہو سکا اور وہ جو 3 افراد جو ملبے تلے دبے تھے وہ ابھی بھی اندر ہی موجود ہیں۔ جبکہ آپ کو میں بتاتا چلوں، ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 50 سالہ طیب عارف واقعے میں جاں بحق ہوا تھا، جبکہ 34 سالہ محمد اسلم جو ہے وہ واقعے میں زخمی ہوا تھا۔ جو افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان میں 78 سالہ عارف اور 14 سالہ آمنہ اور 10 سالہ رانی بھی شامل ہیں، جبکہ ملبے تلے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ اور یہاں کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو میرے کیمرہ مین میرے عقب کی جانب دکھا سکتے ہیں اوپر کی طرف، کہ وہ گھر ہے جس کی چھت گر گئی تھی اور وہاں پہ جو کنٹینر ہے وہ بھی لگایا گیا تاکہ ریسکیو آپریشن جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے۔ ملبے کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو شخص بیچ میں پھنس چکے تھے ان کی جانیں بچائی جا سکے۔ ابھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ جاں بحق ہوئے ہیں یا نہیں، یا ان کی حالت کیا ہے۔ جیسے ہی ان کو باہر نکالا جائے گا تو وہ پتہ چلے گا۔ تاہم ابھی بھی ریسکیو اہلکار جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپریشن کو جلد سے جلد مکمل کر لے، اور اس کے بعد جو ہے 3 بچے جو 14 سالہ آمنہ اور رانی اندر پھنس چکی ہیں ان کو بھی جلد سے جلد نکالا جا سکے۔ جب یہاں پہ ہماری یعنی شاہدین سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آمنہ اور رانی جو ہے وہ گھر میں ملازمت تھیں، گھریلو کام کاج کے لیے رکھی گئی تھی، ہوم میڈ تھیں، جو کہ گھر کے اندر موجود تھیں، جن کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی، جبکہ جو 78 سالہ تھا اس کو جو زخمی ہوا تھا اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جی اچھا شاہزیب، یہ بھی بتائیے گا کہ وجہ کیا سامنے آئی، کس وجہ سے گھر کی چھت گری، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ریسکیو آپریشن میں کس کس مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ریسکیو آپریشن کے اندر جو ہے وہ ریسکیو کی گاڑیاں یہاں پہ طلب کی گئی ہیں اور ریسکیو کی جو نفری ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، جو کہ ریسکیو آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی چھت گرنے کی وہ ابھی تک جو ہے وہ بعد میں مکمل انویسٹیگیشن کی جائے گی اور پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی۔ تاہم آج صبح یہ افراد جو گھر میں موجود تھے، 5 سے 6 افراد، اس دوران ہی یہ چھت گری تھی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا تھا اور 3 افراد ابھی بھی ملبے تلے موجود ہیں۔ اور یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہی لگتا ہے تازہ ترین صورتحال کے مطابق دیکھتے ہوئے کہ وہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ایسا کہنا، اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ تب ہی ہوگی جب ان کی لاشیں یا ان کو زندہ حالت میں یہاں سے باہر نکالا جائے گا۔ ان کو جلد سے جلد نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ریسکیو ہیوی مشینری کا استعمال کر رہا ہے تاکہ زیادہ جہاں پہ ملبہ ہے اس کو جلد سے جلد نکالا جائے، جبکہ ڈرلنگ بھی کی جا رہی ہے گھر کے اندر تاکہ جلد سے جلد ملبہ ہٹایا جائے اور ان افراد ٹھیک ہے، کو یہ گھر سے باہر۔ افسوسناک واقعہ ہے جو کہ پیش آیا ہے ازمیر ٹاؤن میں، جہاں پر چھت گری ہے اور تاحال ابھی ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ شاہزیب، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو عہدے سے ہٹانے کا کیس لارجر بینچ کے ممبر جسٹس رسال حسن سید نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس شاہد کریم کو لارجر بینچ میں شامل کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران حکومت کے دائرہ اختیار اور ایڈوکیٹ جنرل کو عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر چیف جسٹس نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، تو اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال حسن سید نے اس بینچ میں اس کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے اور یہ کہا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے اور جسٹس رسال حسن کی جگہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کو لارجر بینچ میں شامل کر لیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے اس معاملے پر پیر کے روز سماعت کا امکان ہے۔
ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। 104 इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस के तबादले। मोहम्मद इमरान, अरशद अली और मुर्तज़ा असलम को क्लोज कर दिया गया। आतिफ रियाज मिस्री शाह और अनवर सईद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड लगा दिया गया। मजीद डिटेल जानेंगे, शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब बताइएगा, पंजाब पुलिस में मजीद तबादले जारी हैं? जी बिल्कुल, लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग में बड़े पैमाने से उखाड़ पिछाड़ हुआ है और इसके अंदर 104 इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस के तबादले कर दिए गए हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर मुमताज अहमद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शाहदरा तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद मसूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस्लामपुरा तैनात, जबकि इस्लार हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद, गुलाम जवेद शाहबाज, सफदर अली दाता दरबार तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ, मुर्तजा असलम, अरशद अली और इमरान हैदर को हेडक्वार्टर क्लोज कर दिया गया है। मजीद बताते चलो कि जवेद इकबाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन PPCC, अब्दुल गफूर अनारकली और तारिक महमूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अकबरी गेट तैनात कर दिए गए हैं। मुबारक अहमद मची गेट, रजा शहजाद मछली गेट, मोहम्मद रियाज लोहारी गेट, मोहम्मद आलम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रंग महल तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद बूटा जकी गेट, मोहम्मद सरवर फैक्ट्री एरिया, मोहम्मद रिजवान भगवानपुरा, मोहम्मद जमान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबसपुरा में तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मोहम्मद अरहम का तबादला नॉर्थ कैंट में कर दिया गया है। निसार अहमद थाना मनावा में अपने फराइज पर अंजाम देंगे, जबकि मुजाहिद हुसैन साउथ कैंट और यूसुफ अली इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पाटापुर तैनात कर दिए गए हैं। इन जो ट्रांसफर पोस्टिंग है इनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा ने इनका तबादला किया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब हमें आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएंगे, जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनों के डेरे। केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी से गायब होने पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमजा खुर्शीद से, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनों के डेरे हैं। केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी से गायब होने पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। मजीद डिटेल जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। गिरफ्तारी की जंग हुई है चल रही थी, आज कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कारकुनान की जो तादाद है वो कम नहीं हो रही। मेरे साथ मरकजी रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो इमरान खान ने कॉल दी है कि हम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, उसके बारे में क्या कहना है? सर बताइएगा, आज के इमरान खान के कॉल के बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ने आज कहा कि हम जेलें भरेंगे अगर उसकी तारीख हम चलाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का इतना मैसेज अगर वो कह दें कि ये करना है। आप देखो कि इन्होंने सिक्योरिटी हमारी छीनी, जैसे ही इन्होंने सिक्योरिटी हमारी छीनी, पंजाब ने छीन ली हमारी सिक्योरिटी, इतने बड़े लीडर की, KPK ने छीन ली, तो किस तरह अवाम खान की हिफाजत के लिए आई। और सोचो जेलें कम बढ़ जाएंगी अल्लाह की रहमत से। यहाँ पे जेलों में जिसको नहीं भी पकड़ना तो हम जेलों के अंदर PTI इंशाल्लाह होगी, वहाँ पे भी PTI की गूंज उठेगी। तो मैं सबको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर जो गिरफ्तारी का अमल है इसको बंद कर देना चाहिए। जो गिरफ्तारियां भी ये प्लान कर रहे हैं या इन्होंने जो पहले कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ इसको फौरी बंद कर दे। अगर ये नहीं करते तो हम ये तारीख चलाएंगे जो खान साहब ने कह दिया, तो उसके अंदर सबसे नंबर 1 पे इंशाल्लाह ताला लाहौर उठेगा और ये सारी जेलें इंशाल्लाह ताला फिर भरेंगे अल्लाह की रहमत से। बिल्कुल, मेरे साथ जो है वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके आगे के क्या लाए। मतलब सर बताइएगा, आज इमरान खान की कॉल के बाद आगे के आपका क्या लाया अमल होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शक्करगढ़ से आया हूँ, हल्का PP48 है मेरा। तो हम तो 8 दिन से आके बैठे हुए हैं कि इनकी कॉल पे ही, तो खान साहब ने जब हुक्म कर देना है तो हम तो खुद जेलों में इंशाल्लाह चले जाएंगे। जेलों का क्या है, जेलें जो है ना वो तो मर्द का जेवर है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये आए तो सही, इधर आके देखे तो सही कभी खान साहब की तरफ, तो इंशाल्लाह ताला हर उठने वाला हाथ तोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। गिरफ्तारियों के बारे में आपका क्या कहना है? जो गिरफ्तारियों का सिलसिला हमें गिरफ्तारियाँ देने के लिए तो आए हुए हैं। 8 दिन से हम आके इधर बैठे हुए हैं, शक्करगढ़ से आके बैठे हुए हैं कि आए तो सही। जो अभी तक रहनुमा गिरफ्तार हो चुके ठीक हैं, है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की सारी जेलें भर देंगे ताकि उनका शौक पूरा हो जाए। उनको पता चल जाएगा कि कौम कहाँ खड़ी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے زمان پارک سے عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس وقت بدترین مہنگائی ہے، معیشت کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، کارکن جیل بھرو تحریک کی تیاری کریں اور میرے سگنل کا انتظار کریں۔ تیاری کر لیں، ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا، ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی، سازش کے تحت ملک کے مجرموں کی حکومت مسلط کی گئی، عدل و انصاف کے بغیر کسی ریاست میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یا رول آف لا نہیں ہے، یا انصاف ختم کر دیا ہے، یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان، اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں، جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چیئرمین تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی رہنماؤں پر تشدد اور دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ایسا ظلم تو مارشل لاء میں بھی نہیں دیکھا۔ اور وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت وزیراعظم کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم سے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے بھی ملاقات کی، پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان طارق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں مصروف دن، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ پنجاب اور کے پی میں امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اے پی سی میں تمام جماعتوں کو الیکشن اور معیشت سمیت تمام امور پر متفقہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ملک کی معیشت کی بہتری اور مہنگائی پر جلد قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی ملاقات کی۔ پارٹی کے ناراض ارکان کو منانے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی سے جلد ملاقات کی ہدایت کی۔ حالیہ مہنگائی کی لہر پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ مریم نواز سے پارٹی سیکریٹریٹ میں سابق اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز بھی ملے۔ مریم نواز نے عوامی رابطہ مہم تیز کرنے اور پارٹی بیانیے کو آگے پھیلانے کے حوالے سے تجاویز مرتب کی۔ عمران خان اور پرویز الہی کا مخالفین کے ہتھ کنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت کو امن و امان کی نہیں بلکہ مخالفین کو کچلنے کی فکر ہے۔ شہباز شریف کی شوبازیاں بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زمان پارک میں اہم بیٹھک۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں۔ حکومت کو انتخابات کی تاریخ دینا پڑے گی ورنہ آئین چکنی کے مرتکب ہوگی۔ حکومت کی ناک تلے دوبارہ دہشت گردی ملک میں سر اٹھا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں سابق اراکین اسمبلی کے کمروں کے تالے توڑے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے پاس عوامی ریلیف کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ملاقات کے دوران پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی ہے، مخالفین کے ہتھ کنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مفاہمت اور ٹکراؤ دونوں کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف صاحب، ہم حساب دینے سے نہیں ڈرتے، ہمارا ایجنڈا قومی اور آپ کا ذاتی ہے۔ دہشت گردی کے ذمہ دار ہم نہیں، موجودہ حکومت ہے۔ ابھی تک اے پی سی میں شرکت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سلمان طارق کی رپورٹ دیکھیے۔
سینٹرل پنجاب پارٹی سیکریٹریٹ میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے بلائی گئی اے پی سی میں شرکت کا تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب مقدمات اور گرفتاریاں ہوں اور دوسری جانب اے پی سی کی دعوت دی جائے۔ تحریک انصاف مفاہمت اور ٹکراؤ دونوں کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف صاحب، ہمارا ایجنڈا قومی اور آپ کا ذاتی ہے۔ دعوت سے پہلے شہباز شریف صاحب فیصلہ کیجئے، الزام لگانا ہے یا دعوت دینی ہے؟ فیصلہ کیجئے، سیاسی انتقام لینا ہے یا شرکت کی دعوت دینی ہے؟ دو چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ دہشت گردی کی نئی لہر کا کردار کون ہے۔ وزیر خارجہ دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں مگر ان کے پاس کابل جانے کا وقت نہیں۔ حکومت نے ملک کی سلامتی اور معیشت دونوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی حالیہ شرط یہ ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ دنیا پھر رہے ہیں، کابل جانے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ یہاں جنازے اٹھ رہے ہیں، یہاں صف ماتم ہے، ملک میں سوگ ہے، دہشت گردی کی جلغار ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ سرے نہیں چڑھے گا جب تک کہ اپوزیشن اس کو انڈورس نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس نگران حکومت کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا، حقائق سے نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ معیشت کا دھکا سٹارٹ آپریشن زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، اب معیشت کو برآمدات کی بیٹری کے ذریعے چلانا ہوگا۔ محمد یاسین رپورٹ کریں گے۔ نجی تعلیمی ادارے کے برکی کیمپس میں کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان اتنے عقل مند ہیں کہ اپنی دو حکومتوں کا خود ہی گھلا گھونٹ دیا۔ سیاسی نالائکی کا نوبل ایوارڈ عمران خان کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے عمران خان کو دہشت گردی کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا۔ موجودہ معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور جو پاکستان میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے، اس سب کے تانے بانے ان 4 سالوں کی مس گورننس، ان 4 سالوں کی ناتجربہ کاری اور عمران خان کی انٹرنشپ کے اوپر اس کا بوجھ ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت معیشت کی بگڑی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اے پی سی بلا رہی ہے، لیکن عمران خان قومی اتفاق رائے کو نقصان پہنچانے کی سازش میں مصروف عمل ہیں۔ معیشت کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور آئندہ کئی سالوں تک 22 کروڑ عوام کو اس تجربے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹرز کے پیچھے حکومت کھڑی ہو تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور یہی واحد راستہ ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاریاں۔ عمران خان نے ذمہ داروں کو امیدواروں سے متعلق ہوم ورک جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاریاں اور امیدواروں کے تعین کا معاملہ۔ زمان پارک میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ذمہ داران کا اہم اجلاس کی صدارت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کی۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، پرویز خٹک، اسد عمر، سینیٹر شبلی فراز شریک ہوئے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر امیدواروں کے تعین پر مشاورت کی گئی۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو انتخابات کی تیاریاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا فیصلہ خود کروں گا۔ اجلاس میں گورنر کی طرف سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اے پی سی میں شرکت کی دعوت کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ اور پولیس اہلکاروں کو اسلحہ کے زور پر دھمکانے اور سرکاری گاڑی پر پتھراؤ کا کیس۔ پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر سمیت 4 ملزمان کی 11 فروری تک عبوری ضمانت منظور۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ سابق ایم پی اے شبیر گجر کے خلاف مقدمے کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابھر گل خان نے سماعت کی۔ ملزمان شبیر احمد گجر، خالد محمود گجر، طارق فاروق، عدیل محمود نے عبوری ضمانتیں دائر کی۔ ملزمان کے وکیل نے دلائل دیے کہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، ڈر ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ عبوری ضمانتیں منظور کی جائیں۔ عدالت نے 11 فروری تک عبوری ضمانتیں منظور کر دیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو
चुकी है। जितने मर्जी झूठे मुकदमे दर्ज कर लें, डरने वाले नहीं हैं। झूठे पर्चे दे रही है, झूठे मुकदमे कर रही है, हमें डराना चाह रही है, धमकाना चाह रही है, हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ये जितने मर्जी पर्चे दे लें और FIR दे दें, अभी जाके फिर दे लें, लेकिन हम परेशान होने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। इनमें अगर ज़रा सी भी जुर्रत है, अगर इनमें गैरत है तो आए, आके मैदान में आए, आके इलेक्शन लड़े, मुकाबला करें। ये होचे हथकंडे जो अपना रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मुलजिमान के खिलाफ थाना रायवंड में दहशतगर्दी समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वासा कछुए की चाल चलने लगा। रवां माली साल 16 तरक्याती स्कीमों में से सिर्फ 2 मंसूबों पर काम मुकम्मल किया गया। मंजूर शुदा 14 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 पर अमल दरामद रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। वासा ने माली साल 2022-23 के पहले 7 माह में तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज कर दिए। बेशतर मंसूबों पर काम का आगाज ही न हो सका। पंजाब हुकूमत ने वासा को माली साल में 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया। वासा इंतजामिया ने सिर्फ 2 मंसूबों पर काम का आगाज किया। मंजूर शुदा 14 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल तौर पर बंद। शाहजमाल चौक, हरबंसपुरा ट्रंक सेवर और इत्तफाक हॉस्पिटल ट्रंक सेवर पर काम शुरू हो ही न सका। इस्लामपुरा इनारकली वाटर सप्लाई मंसूबा, गुलबर्ग 5 अजीज एवेन्यू पर सीवरेज सिस्टम का काम 0। फोर्समैन पीको रोड लिफ्ट स्टेशन फैसल पार्क शादरा का काम 1 इंच भी आगे न बढ़ा। सीवरेज सिस्टम शादमान कॉलोनी और फरखाबाद डिस्पोजल पंप्स की तनसीब का मंसूबा भी जूं का तूं। कोट लखपत जेल से मुल्हिका सीवरेज सिस्टम पर 12% काम हो सका। माचिस फैक्ट्री शादरा में तामीराती काम 42% तक ही मुकम्मल हुआ। वासा इंतजामिया का कहना है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम बिलवास्ता हुकूमती फंडिंग से मुंसलिक है। हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने के सबब मंसूबों में ताखीर हुई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। किसने कितना माल बनाया और कितना छुपाया, LDA अफसरों के आमदन से ज़ायद सासाजात की तहकीकात शुरू कर दी गई। IMF की शराइत पर अमल होने से कबल LDA ने दस्तावेज़ात भी पूरी करना शुरू कर दी। डायरेक्टर एडमिन ने असासों की तफसीलात भी मांग ली। ये रिपोर्ट देखिए। अब सरकारी ऑफिसरों के असासों की छानबीन होगी। FPR के अहकामात पर LDA के तमाम अफसरों और मुलाजमीन के असासों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। LDA के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन ने अफसरों के असासाजात की तहकीकात शुरू कर दी। डायरेक्टर एडमिन LDA ने तमाम अफसरों को मरासला जारी कर दिया, जिसमें अफसरों के असासों की छानबीन के लिए रिकॉर्ड तलब किया गया। मरासले में कहा गया है कि LDA के तमाम अफसरान और मुलाजमीन अपने असासे जमा करवाएं। अफसरान अपनी अभी तक होने वाली तैनातियों की तफसीलात भी जमा करवाएंगे। मनकूला, गैर मनकूला और विरासती जायदादों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। प्राइस बॉन्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ज्वेलरी और कैश इन हैंड की तफसीलात भी तलब की गई हैं। LDA अफसरान को असासे जमा करवाने के लिए 7 रोज का वक्त दिया गया है। और वाटर टैंक्स की तामीर में पंजाब हुकूमत और वासा की नाअहली आया हो गई। वासा की रिपोर्ट ने फिजिकल प्रोग्रेस और फंड्स के इस्तेमाल का भांडा फोड़ दिया। हुकूमत ने मुकम्मल फंड्स ना दिए, वासा ने जारी करदा फंड्स भी इस्तेमाल ना किए। वाटर टैंक्स की तामीर में पंजाब हुकूमत और वासा की नाअहली अयां हो गई। वासा की रिपोर्ट ने फंड्स के इस्तेमाल का भांडा फोड़ दिया। शेरांवाला वाटर टैंक और कश्मीर रोड वाटर टैंक मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न हुए। शेरांवाला वाटर टैंक की तामीर के लिए 32 करोड़ 71 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। शेरांवाला वाटर टैंक की तामीर के लिए रवां माली साल हुकूमत ने 2 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए। वासा इंतजामिया की जानिब से शेरांवाला वाटर टैंक के लिए सिर्फ 48 लाख 92 हजार रुपए इस्तेमाल किए गए। कश्मीर रोड वाटर टैंक की तामीर के लिए 32 करोड़ 90 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। कश्मीर रोड वाटर टैंक के लिए अब तक 19 करोड़ 92 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। रवां माली साल पंजाब हुकूमत ने कश्मीर रोड वाटर टैंक के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए। वासा इंतजामिया ने कश्मीर रोड वाटर टैंक के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए। कश्मीर रोड वाटर टैंक का काम 97% मुकम्मल करने के बाद मंसूबा बंद कर दिया गया। वासा इंतजामिया का कहना है कि कश्मीर रोड वाटर टैंक तकमील के आखिरी मराहिल में है, जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। शेरांवाला वाटर टैंक को मुकम्मल करने में मजीद 3 माह का वक्त दरकार होगा।